اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے یہ آخرت کی کمائی کرنے کے لیے بھیجا۔ بیان تو سنتے رہتے ہوں گے آپ حضرات، آج کے بیان میں میرا ایک میسج ہے، میرا ایک پیغام ہے اپنے لیے سب سے پہلے، پھر آپ حضرات کے لیے بعد میں، کہ ہم لوگ بیسیوں واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیسیوں جنازے پڑھتے ہیں، بیسیوں مریض دیکھتے ہیں، بیسیوں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، اور حج عمرے بھی لوگ کرتے ہیں، مگر ہم لوگ بدلتے کیوں نہیں؟ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، سب کو پتہ ہے کہ یقیناً دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جس وقت مرضی جا سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی بھی موت آ سکتی ہے۔ جب موت سر پر منڈلا رہی ہے، پھر ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کس کے لیے زندہ رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، موت کی تیاری ریڈی کیوں نہیں ہے؟ یا تو ہو آپ نے سرٹیفکیٹ لیا ہو کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے 35 سال بعد، میں نے ریٹائر ہونا ہے 25 سال بعد، میں نے ابھی نہیں جانا۔ آپ میں سے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ پھر ہمیں بدلنا چاہیے، آج ہی آج، اسی وقت، اسی بیان میں نیچے ہم اپنی توجہ کریں، توجہ سے اپنے آپ کو مراقبے کی صورت میں اللہ رب العزت سے باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب بدلنا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب،
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا اور دین کی بات کہنے سننے کا موقع عطا فرمایا۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں رہ کر آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بندہ آخرت بنا رہا ہے، کوئی بندہ آخرت خراب کر رہا ہے، اور کوئی کم بنا رہا ہے اور کوئی زیادہ بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے عزتیں اور ذلتیں۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جسے چاہیں بادشاہی دے دیں اور جسے چاہیں اس سے چھین لیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو بہت بڑا بادشاہ اور بہت بڑے ایریے کا مالک بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ تم جنت کے بہت بڑے ایریے کے مالک بنو اور جنت کی پراپرٹی اور جنت کی جگہ آپ حاصل کرو۔ اور توجہ فرمائیے، جنت کی پراپرٹی اور جنت کی جگہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا دنیا کا پھیرا لگایا ہے کہ میری رضا کا مقام جنت ہے۔ میں جنت میں جب تمہیں بھیجوں گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں رضا کا اعلان دوں گا اور میں تمہیں کہوں گا کہ تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ میں راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں ہم لوگ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ آگے ہو جی، شاباش، آگے ہو۔ بچے پیچھے بیٹھے اور بڑے حضرات آگے آئے۔ اللہ رب العزت نے
ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے یہ آخرت کی کمائی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بیان تو سنتے رہتے ہوں گے آپ حضرات، آج کے بیان میں میرا ایک میسج ہے، میرا ایک پیغام ہے اپنے لیے سب سے پہلے، پھر آپ حضرات کے لیے بعد میں، کہ ہم لوگ بیسیوں واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیسیوں جنازے پڑھتے ہیں، بیسیوں مریض دیکھتے ہیں، بیسیوں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، اور حج عمرے بھی لوگ کرتے ہیں، مگر ہم لوگ بدلتے کیوں نہیں؟ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، سب کو پتہ ہے کہ یقیناً دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جس وقت مرضی جا سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی بھی موت آ سکتی ہے۔ جب موت سر پر منڈلا رہی ہے، پھر ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کس کے لیے زندہ رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، موت کی تیاری ریڈی کیوں نہیں ہے؟ یا تو ہو آپ نے سرٹیفکیٹ لیا ہو کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے 35 سال بعد، میں نے ریٹائر ہونا ہے 25 سال بعد، میں نے ابھی نہیں جانا۔ آپ میں سے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ پھر ہمیں بدلنا چاہیے، آج ہی آج، اسی وقت، اسی بیان میں نیچے ہم اپنی توجہ کریں، توجہ سے اپنے آپ کو مراقبے کی صورت میں اللہ رب العزت سے باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب بدلنا کیا ہے؟ دل بدلنا ہے؟ کیا آپریشن کروا کے دوسرا دل لگانا ہے؟ نہیں۔ کیا بدلنا ہے؟ اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، اپنے عام روٹین کے کاموں کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے بدلنا ہے، اپنے رویے کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے بدلنا ہے، اپنے ضائع شدہ وقتوں کو قیمتی بنانے کے لیے بدلنا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش کرنے کے لائق بنانے کے لیے بدلنا ہے۔ یہ آنکھیں جس طرح ہماری چل رہی ہیں، یہ کان جس طرح کام کر رہے ہیں، یہ زبان جس طرح بے لگام ہوئی پڑی ہے، کیا ہم رب تعالیٰ کے سامنے جانے جوگے ہیں؟ کیا ہم ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے قابل بنا سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی کہ اللہ جب یہ آنکھیں آپ کو دیکھنے کے قابل نہیں، میں نے کیا کرنی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی ناقدری کریں، مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا اچھا استعمال کیا ہے، آنکھوں کا برا استعمال جو ہے وہ ختم کریں۔ آنکھوں کا برا استعمال آپ کو پتہ ہے، موبائل دیکھنا غلط طریقے سے، غیر محرم کو دیکھنا، تصاویر دیکھنا، اور اسی طریقے سے گندگی کو دیکھتے رہنا، جی کسی کو بری نیت سے دیکھنا، یہ سارے آنکھوں کے غلط استعمال ہیں، یہ ہمارے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آنکھوں کا اچھا استعمال کیا ہے؟ ہم نے اپنے پورے جسم کے ساتھ، اپنی مکمل روح کے ساتھ، اپنے تمام تر ارادوں کے ساتھ، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے تمام اوقات کے ساتھ، وقتوں کے ساتھ، اور اپنی اوقات کے ساتھ اپنے رب کو دیکھنا ہے، اپنے رب کی ماننی ہے، اپنے رب کی سننی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کسی کی بیوی روٹھ جائے تو کام تمام ہو جاتا ہے، نہ کھانے کا مزہ آتا ہے،
نہ پینے کا مزہ آتا ہے. کسی کا دوست قریبی ختم ہو جائے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. کسی کے ہاں لڑائی ہو جائے تو بڑی کلفت ہوتی ہے. کوئی ناراض ہو جائے اور بڑے کلوز دوست ہوں، بڑے کلوز قریبی رشتہ دار ہوں، تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کاش میری اس سے صلح ہو جائے. کوئی امیر آدمی، کوئی بڑا نیک آدمی، کوئی ماں باپ میں سے، کوئی اساتذہ میں سے محبوب لوگ ہم سے جدا ہو جائیں یا ناراض ہو جائیں تو ہمیں کتنی کلفت ہوتی، نیندیں اڑ جاتی ہیں، پریشانیاں چلتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے اس پر توجہ دی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا ماضی کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ماضی کو دوبارہ لا نہیں سکتے، لیکن اس زندگی میں ماضی کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں. موت سے پہلے پہلے اپنے ماضی کا تدارک تو کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ تو کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں. تو بھائیو دوستو، یہ بیان رسمی بیان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے بیان کرنا آتا ہے. میرے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، آج طے کریں ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. سارے ساتھی نیت کریں، ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. ہم نے اپنے احوال، اعمال، افعال، کردار، اعضاء سب کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے. جب تک ہمارا مطمع نظر، جب تک ہمارا مقصود شریعت نہ بن جائے تب تک ہم جہنمی ہیں. یاد رکھیے، ساتھیوں کو میں کہا کرتا ہوں، جہنم کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ جہنم تو بہت ایزی مل جائے گی، آرام سے مل جائے گی. جو جیسے ہم چل رہے ہیں جہنم کے حقدار ہیں. جہنم ایزی ہے، ویٹ کر رہی ہے. جہنم کے لیے دگ و دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسانی سے مل جائے گی. اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو فرشتوں سے کہا ذرا چکر لگا کے آؤ. فرشتے خوشی خوشی گئے، جا کے کہنے لگے واپس آ کے کہ یا اللہ یہ تو سارے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، جہنم میں کون جائے گا؟ کوئی پاگل تھوڑا ہی اپنے آپ کو جہنم میں بھیجے. مطلب انہوں نے تو یہ الفاظ نہیں کہے، مقصد یہ ہے کہ کوئی پاگل ہے جو جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا دوبارہ جاؤ. ہیلو، آواز آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذرا دوبارہ جاؤ. فرشتوں کو کہا کہ ذرا جنت اور جہنم کو جب بنایا تھا تو ذرا دوبارہ جاؤ، میں نے انتظام کر دیا. اب جب دوبارہ فرشتے گئے اور جا کر جنت اور جہنم کو دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ، اب جنت میں تو کوئی جائے گا، اب جہنم میں تو ہر کوئی جائے گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اعمال سے، محنت سے چھپا دیا، پردہ ڈال دیا. جو بندہ ایمان کے ساتھ اعمال کرتا جائے گا اس کے لیے جنت کا پردہ کھلتا جائے گا. اور جہنم کو خواہشات کا پردہ ڈال دیا. جو بندہ بندی خواہشات پر عمل کرتے جائیں گے ان کے لیے جہنم کے پردے کھلتے جائیں گے. اب بتائیے ہم لوگ اس وقت تک کس کے حقدار ہیں؟ خواہشات کے مرید ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، جہنم کا پردہ اپنے حق میں کھول چکے ہیں. جہنم ایزی ہے.
صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ابھی جہنم کے اندر نہیں گئے، ہم جہنم سے پہلے بیٹھے ہیں، عمل ہمارے جہنمیوں والے، غصے ہمارے جہنمیوں والے، لڑائیاں ہماری جہنمیوں والی، زبان کا استعمال جہنمیوں والا، آنکھوں کا استعمال جہنمیوں والا۔ ناراض نہیں ہونا، میں بھی اپنی اصلاح کر رہا ہوں، آپ کو یاد دہانی کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، ہم لوگ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اس امت کی بخشش ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، ضرور ہونی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش میں ہونی، لیکن مرنے کے بعد سے لے کر ہزاروں سال جو قبر میں گزارنے ہیں، وہ قبر حدیث شریف کے مطابق یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا، تیسری کوئی صورت نہیں۔ اب ہماری جنت ہے یا جہنم، ہماری قبر جنت ہے یا جہنم، ہمارے عمل تو جہنم بتا رہے ہیں، ہمارا ماضی جہنم بتا رہا ہے، ہمارا موجودہ حال جہنم بتا رہا ہے، ہمارا ماضی اور حال آگے ہمارا مستقبل واضح کر رہا ہے۔ اگر آج صحیح طریقے سے ہم نہ بدلے تو منٹ لگنا ہے، زندگی تمام ہو جانی ہے اور ہم نے جہنم کے ایریے میں داخل ہو جانا ہے۔ پھر اس وقت نہ کوئی بیان، نہ کوئی مولوی صاحب، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پڑوسی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی فرشتہ، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ واہ ویلا کریں گے، چیخو پکار ہوگی، بدبو ہوگی اور ہتھوڑا ہوگا اور سانپ بچھو ہوں گے اور الٹی سیدھی چیزیں ہوں گی جو ہمارے اعمال کی صورت میں ہمارے پاس آئیں گی۔ بھائیو دوستو، قرآن عظیم الشان میں سورہ رحمان میں بار بار فرمایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی، انسانوں، جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ، وہ مہربان رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ زمین و آسمان کو بنانے والا، وہ چاند سورج ستاروں کو بنانے والا، وہ زمین میں ہمیں سہولتیں دینے والا، اور وہ جنت و دوزخ کو بنانے والا، وہ اللہ، وہ ساتوں سمندروں کو بنانے والا اور سمندروں کے اندر کی مخلوق کو روزی دینے والا، اور پہاڑوں میں موجود پتھروں کے اندر کے کیڑوں اور جانوروں کو روزی دینے والا، وہ ان درختوں کو جاننے والا، ان درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والا، وہ رب، وہ ہمارا پیارا معبود، وہ ہمارا مقصود، وہ ہمارا مسجود، وہی ہمارا مرغوب، وہی ہمارا محبوب رب۔ جب ہم اس کے پاس جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے، کیا لے کر کے جائیں گے، کس طرح کہیں گے کہ ہم آ گئے؟ وہ پوچھے گا کیا لائے ہو، کیا کہیں گے؟ کوئی تو عمل نہیں، کوئی بھی تو عمل نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے فوری طور پر اپنے ارادوں کو پختہ کریں۔ آج تک دیکھیں، میری بات سنیں، آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں، بھائیوں دوستوں اور ماؤں بہنوں بچیوں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، لوگوں کی زندگیوں کو نہیں دیکھنا، کسی کی باتوں کو نہیں دیکھنا، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اپنا پرچہ کھولیں،
اپنے اپنے سامنے اپنے اپنے نامہ اعمال کھولیں. بالغ ہونے کے بعد کتنی ڈنڈی ماری، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی نافرمانیاں کی. اپنا اپنا پرچہ کھولیں. امتحان گاہ میں ہیں. جب تک ہم قبر میں داخل نہیں ہوتے ہم امتحان حال میں ہیں. گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، باورچی خانے میں ہو، حتیٰ کہ واش روم میں ہو، ہمارا پرچہ ہے، ہمارا امتحان ہے. تنہائی میں ہو، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہلو، امتحان میں بتائیے ایک پرچہ ہوتا ہے 5-6 پرچے ہوتے ہیں، 5-6 ہوتے ہیں نا. تو ادھر بھی ہماری باڈی کے آنکھوں کا پرچہ علیحدہ، کانوں کا پرچہ علیحدہ، زبان کا پرچہ علیحدہ. ان پرچوں کو ذرا کلیئر کیجئے. بالغ ہونے سے لے کر اب تک کتنی بد نگاہی کی ہم نے، کتنی بد زبانی کی ہم نے، کتنی بد سماعی کی ہم نے. اپنے پرچے کو کھولیں، کسی کی غیبت نہ کریں. بھائی اسپیکر کو ایک طرح لگا کے چھوڑ دیں، ایک جیسا لگا کے چھوڑ دیں. پرچے کو ہم اپنے پرچے کو دیکھیں. توجہ سے بات سنیں. بیانات تو آپ نے بڑے سنے ہوں گے. آج بیان کے اختتام پہ مراقبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. گردن جھکا کے رب تعالیٰ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے. مر گئے تو خام خواہ جہنم میں ڈالنا ہے. کیوں نہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کے دین کے تمام شعبوں پر عمل کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنی جنت میں اپنا ٹکانہ بنا لیں. میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ تعالی جنت بھی ملے گی اور مرنے سے پہلے جنت کی رہائش گاہ آپ کو دکھائی جائے گی. چاہتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ تعالی؟ ابھی نہیں بتاؤں گا. اتنی جلدی کیوں بتاؤں بھائی؟ منٹوں میں سارا کچھ بتائی جاؤں. دیکھو ذرا تجسس پیدا ہو، تھوڑی فکر پیدا ہو، تھوڑا غور و فکر اور توجہ سے بیان سنیں پھر مزہ آتا ہے نا. زندگی کے ماہ و سال، زندگی کے مہینے، ہفتے، دن، صبح دوپہر شام، یہ ہمارے صحیفے ہیں، یہ ہمارے صفحے ہیں، یہ ہمارے اعمال نامے ہیں، یہ ہماری کرتوتیں ہیں، یہ ہمارے افعال و اعمال ہیں. ایک ایک عمل، چھوٹا بھی بڑا بھی، بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے لیے پورے ریکارڈ میں جمع ہے. غفلت کیسی ہے، لاپرواہی کیسی، زندگی کیسی، بے خوف کیوں، لاپرواہ کیوں؟ خوف ہو گناہوں کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. مولوی حضرات بیان میں کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ارے اللہ ڈرانے والے تھوڑے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو پیار کرنے والے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی گناہوں کو سوچ سوچ کے ڈرو. اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہ آ جائے، اس سے ڈریں. اللہ تعالیٰ تو پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. بے انتہا مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں. اس لیے بھائیو دوستو، زندگی مختصر ہے.
مجھے نہیں پتا کہ میں نے آج اپنے اس بیان کو پورا کر پانا ہے یا مر جانا ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ کی قسم نہیں پتا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، بتانی تو نہیں چاہیے تھی۔ مولانا صاحب بیٹھے کہاں ہیں؟ مولانا صاحب، تو صورتحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے بچنا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ گھر جائیں گے؟ آپ صحیح سلامت گھر پہنچ پائیں گے؟ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ پھر میں ویسے پوچھا تھا، میں نے کہا میرے پیچھے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا، تو دیکھیں میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا کفن گاڑی میں پڑا ہے، اللہ کی قسم میرا کفن میرا گاڑی میں پڑا ہے، مجھے یقین نہیں ہے میں یہاں سے جاؤں گا۔ ہمیں تعلیمات نبویہ میں کیا ملتا ہے؟ جب نماز پڑھو آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ میں 5 دن ہو گئے سفر پہ نکلا ہوں، میری وصیت ہے میں جس شہر میں مر جاؤں ادھر ہی دفنا دیا جائے۔ کبھی کسی کو غلط وصیت نہ کرنا کہ مجھے گاؤں میں لے جانا، غیر شرعی وصیت ہے۔ جس شہر میں امتی فوت ہو اسی شہر میں دفنانا چاہیے۔ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں بچوں گا، مہلت ملے گی نہیں ملے گی کوئی پتہ نہیں، موت یقینی ہے، مرنا یقینی ہے۔ یاد رکھیے زندہ رہنا تعجب کی بات ہے، مرنا عین فطرت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انسان 4 مختلف چیزوں سے مل کے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہماری زندگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگ، مٹی، پانی، ہوا کو جمع کر رکھا ہے۔ جب موت آئے گی، آگ آگ میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں، ہوا ہوا میں، چیز مل جائے گی، وہ تو عین روٹین اور فطرت کے مطابق ہے۔ تو مرنا عجیب نہیں ہے، زندہ رہنا عجیب ہے۔ تو بھائیو دوستو یقین کریں ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ محفل سجی ہوئی تھی اور محل بنایا تھا ایک وڈیرے نے اور دوستوں کو بلایا تھا، بہت زبردست قسم کی دعوت سجائی ہوئی تھی، مربوں میں زمینیں تھیں اور کنالوں میں کوٹھی تھی، دوست و احباب سینکڑوں میں ٹینٹ لگا کے ٹکے کباب، زبردست کھانے، بریانی وغیرہ تیار تھی اور رنگ رلیاں عروج پہ تھی۔ عین وقت پہ جب کھانا کھلنے لگا ایک بابا جی آئے، کہنے لگے میں نے میاں صاحب کو ملنا ہے، چوئی صاحب کو ملنا ہے، جو بھی تھے وہ بڑے صاحب جن کا آج فنکشن ہے، میں نے ان کو ملنا ہے۔ بھائی انہوں نے دیکھ لیا، اس کو باہر باہر سے فارغ کر دو، اس کو باہر باہر سے فارغ کر دو۔ وہ پھر آ گیا، بھائی مجھے ملنا ہے نا، بھائی باہر باہر سے فارغ کر دو۔ وہ پھر اندر گھس گیا، میاں صاحب کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا میں اسرائیل ہوں، میں تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ مجمع کدھر گیا؟ وہ کھانے کہاں گئے؟ وہ ذائقے ٹیسٹ کہاں گئے؟ وہ گھر محل بنایا تھا، رہنا نصیب نہیں ہوا، پورے وقت پہ اس کی جان نکال دی گئی۔
ایک بادشاہ تھا، اس کی بیویاں باندیاں بہت ساری تھیں. ایک باندی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا. ایک دن کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کو فرصت نہیں؟ میں فلاں دن ایک تاریخ رکھتا ہوں، اس میں اپنے محل بھی بہت بڑا، اپنی باندی محبوبہ باندی کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کروں گا، گزاروں گا، کسی کی بات نہیں سنوں گا. اس دن کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، کوئی دفتری کام نہیں ہوگا. کون کہتا ہے بادشاہوں کو سکون نہیں ہے؟ میں اپنا سکون سے ایک دن گزارنا چاہوں گا. زبردستی غرور تھا نا، تکبر تھا نا، اپنے کاموں پہ گھمنڈ تھا نا. تو وہ باندی کو لے کے اس محل میں داخل ہوا. صبح گپ شپ لگاتے رہے، بھاگ دوڑ، یہ وہ، آگے پیچھے بھاگتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے، انجوائے کرتے رہے. تو ایک وقت میں کھانے پینے کے لیے بیٹھے. اس کی گودی میں ران پہ گھٹنے کے پاس اس کی باندی کا سر تھا، اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں انگور کا دانہ ڈال رہا تھا. وہ انگور کا دانہ سانس کی نالی میں پھنس گیا اور وہ وہیں پر باندی مر گئی. جو اس نے اپنی خوشی کا سب سے گولڈن دن سمجھا تھا، وہ اس کی غمی کا سب سے برا دن بن گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ اتنا اس سے پیار کرتا تھا کہ اس کو دفنانے نہیں دیا، اس کو دفنانے نہیں دیا، جنازہ بھی نہیں ہونے دیا. میت کو اپنے پاس رکھا. 3 دن کے بعد اس علاقے کے وڈیرے بیچ میں آئے، زبردستی انہوں نے میت کو کھینچ کے دفن کیا. اس کے 2 ہفتے کے بعد وہ پاگل سا ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا. اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، جس کے اندر غرور ہے، زمینوں کا گھمنڈ ہے، پیسوں کا نشہ ہے، اور اپنی افسری اور اپنے عہدے کا کوئی نشہ ہے، تو وہ سارا نکل جائے گا. یاد رکھیے، زندگی میں سارے انسان ایک جیسے ہیں، صرف اچھا وہ ہے جو ایمان والا ہے. پھر آگے درجہ وائز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کتنا بڑا. کوئی کسی کے بارے میں نہ کسی کو یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو یقینی طور پہ جہنمی کہہ سکتا. لیکن ظاہری اعمال کے حساب سے ہم جہنم کو بڑے ایزی حاصل کر رہے ہیں اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ایک اور بات سمجھیں. مجھے کہا گیا ہے کہ بیان ذرا لمبا کرنا ہے. آپ لوگ بیٹھیں گے؟ تھک تو نہیں جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ پل صراط کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا علماء سے بیانات میں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اب مجھے بتاؤ، اتنی بات تو علماء بتا دیتے ہیں، آگے تشریح نہیں کرتے. بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو، اس میں نہ کوئی ولی گزر سکتا ہے، نہ کوئی گناہگار گزر سکتا ہے، نہ کوئی فوجی بوٹ پہن کے گزر سکتا ہے. تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، آپ پاؤں رکھیں گے تو کٹ نہیں جائیں گے؟ اپنے وزن سے ہی ہم کٹ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر نہ ہی سمجھے، گزر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب آج کل سمجھنا آسان ہو گیا ہے. ایک ڈاٹ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، کمپیوٹر میں اس نقطے کو ڈالتے ہیں، اس نقطے کو جتنا مرضی بڑا کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پل صراط جس پر آپ نے بھی چلنا ہے، میں نے بھی چلنا ہے، عقیدہ ہے
یہ پل صراط اپنی اصلی حیت اور صورت کے اعتبار سے واقعی ایسا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ایک ڈاٹ کی طرح ہے۔ ہم نے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے، اعمال صالحہ کو ساتھ لے جاتے ہوئے، اس کو عملوں کے حساب سے چوڑا کرنا ہے، جیسے نقطے کو بڑا کرتے ہیں۔ اب کسی کا عمل ہوگا بنی جانتے ہیں، کھیتوں میں، چاولوں کے کھیتوں میں بنیاں ہوتی ہیں درمیان میں، کسی کے لیے اتنا چوڑا ہو جائے گا، اور کھیتوں کی بنی میں کھیتوں والا ہی چل سکتا ہے، ہمارے جیسا بندہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، اور کسی کے لیے فٹ پاتھ، جیسے فٹ پاتھ ہوتا ہے نا سڑک کے کنارے اتنا، یا سڑک کے درمیان میں، کسی کے لیے اتنا چوڑا ہو جائے گا، اس کے عمل ذرا بہتر ہوں گے، اور کسی کے لیے تھوڑا سا اور چوڑا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ماؤں بہنوں، بچیوں، 50 فٹ کی سڑک جیسا چوڑا بھی اگر ہو جائے، نیچے کھائی اور جہنم ابلتی ہوئی نظر آئے گی، ہم نے وہاں سے گزرنا ہے، ہم دائیں بائیں دیکھ کے ہی پھسل جائیں گے۔ اس کو مزید چوڑا کرنا ہے، سینکڑوں فٹ، ہزاروں فٹ چوڑا کرنا ہے، اور وہ اعمال صالحہ سے ہو جائے گا، نیک اعمال سے ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نیک لوگ جب پل صراط سے گزریں گے، گزر جائیں گے، گزرنے کے بعد جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرشتے سے پوچھیں گے، بھائی صاحب پل صراط کہاں ہے؟ پل صراط، ابے تو ابھی تو گزر کے آیا ہے؟ میں پل صراط گزر آیا ہوں۔ ہاں ہاں گزرا ہے، کہاں تھا؟ ارے اللہ کے بندے، اس کو پتہ لگ جائے گا نا، اس کے سوال سے ہی پتہ لگ جائے گا یہ ولی ہے۔ ارے تو نے راستے میں کوئی باغ دیکھا تھا، سبز باغ؟ ہاں ہاں بہت بڑا باغ تھا، وہ تیرے لیے پل صراط ہی تو ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے پل صراط وی آئی پی راستہ بنے گا، اور ان کو جہنم نظر تک نہیں آئے گی۔ میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ جنہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اپنی قبر میں اترنے کے لیے تیاری نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کو راضی نہیں کیا، اعمال پر، اخلاق پر، کردار پر، تربیت پر، نیکیوں پر، جنت پر، رضا الہی حاصل کرنے پر کیا کیا ہم نے؟ اب تک کیا کیا ہے؟ روٹی کھائیے، سالن کھایا ہے، چاول کھائے ہیں، کپڑے خریدے ہیں، فریج خریدی ہے، بیڈ خریدا ہے، گھر کی ساری ضرورت کی چیزیں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، خوش رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہی زندگی ہے؟ اصل زندگی کچھ اور ہے۔ ہم اپنے جسم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی روح کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آج ہم نے بدلنا ہے، جس طرح ہم جسم کی غذا ناغا نہیں ہونے دیتے، صبح دوپہر شام ناشتہ، روٹی، چائے اور شام کا کھانا زبردست طریقہ، اور اپنے مزے اور ذائقے کے کھانے ناغا نہیں ہونے دیتے، تو جسم کی پرورش کے لیے تو ہم نے ناغا نہیں کیا، تو روح کی غذا کے لیے ناغے کیوں؟ روح کو کون سی روٹی کھلا رہے ہیں؟ روح کی غذا کیا ہے؟ روح ہماری زخمی ہے، روح ہماری کینسر سے بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہے، ہماری روح برباد ہے، ہماری روح پنجرے میں پھنسی ہوئی ہے، ہم باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ جو شکل میری اور آپ کی ہے، یہی شکل روح کی بھی ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا صبح صبح کہ آپ نے ناشتہ کر لیا؟
آپ نے ناشتہ کر لیا؟ کہتا جی حضرت کر لیا۔ بھائی ناشتہ کر لیا؟ جی حضرت کر لیا۔ بھائی میں ناشتہ پوچھ رہا ہوں۔ کون سا ناشتہ پوچھ رہے ہیں؟ میں انڈا پراٹھا کھا کے آیا ہوں۔ اور انہوں نے کہا بھائی روحانی ناشتہ پوچھ رہا ہوں، روحانی ناشتہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں روحانی ناشتہ ہوتا کیا ہے۔ روحانی ناشتہ روح کی غذا، صبح صبح ذکر و اذکار ہے، سورہ یاسین ہے، فجر کی سنتیں ہیں، فجر کی نماز ہے، اس کے بعد پہلا تیسرا چوتھا کلمہ ہے۔ چوتھا کلمہ صبح 100 بار پڑھنے سے بخاری شریف کی روایت کے مطابق 5 انعام ملتے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ نہیں ایسے نہیں، پکی بات کرو۔ پاکستانی بھائی ہے نا، ملے گا کیا؟ پہلے انعام بتا دوں پھر یہ پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے یہ لوگ۔ ہاں پاکستانی بھائی ہے بھائی، صحابہ کرام بھی پوچھتے ہوتے تھے ملے گا کیا؟ یہ کریں گے تو ملے گا کیا؟ آقا علیہ السلام تو صرف اتنا ہی کہہ دیتے تھے جنت ملے گی، تو وہ تو کر لیتے تھے، ہم تو جنت سن سن کے عادی ہو چکے ہیں۔ نہیں صحیح بتاؤ ملے گا کیا؟ بخاری شریف کی جلد ثانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چوتھا کلمہ صبح پڑھے، صبح کا لفظ حدیث شریف میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ شام تک اسے 5 انعام ملیں گے۔ تو شام کا لفظ بتا رہا ہے کہ کس وقت پڑھنا چاہیے؟ صبح، فجر کی نماز کے بعد یا اشراق کے بعد یا چاش کے وقت یا جس وقت یاد آئے یا جس وقت آنکھ کھلے جاگ آئے۔ تو چوتھا کلمہ 100 دفعہ پڑھ لیں، وہ چھوٹا والا کلمہ مراد ہے، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بڑا والا نہیں، وہ بازار میں پڑھتے ہیں۔ چھوٹا والا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسان ہے کہ نہیں؟ یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے انعام ملیں گے؟ کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف جلد ثانی، میں نے خود پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، یاد رکھیں۔ پہلا انعام یہ ملے گا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے، آج کل تو غلام ہے ہی کوئی نہیں۔ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، 100 عدد گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نمبر 3، 100 عدد نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نمبر 4، سب سے بڑا انعام، شام تک شیطان مسلط نہیں ہو سکے گا۔ اور کیا چاہیے؟ گھروں میں لڑائیاں ختم، دفتروں میں لڑائیاں ختم۔ جو لڑائیاں اونچ نیچ اور بد اخلاقیاں ہوتی ہیں وہ چوتھا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی۔ 5واں انعام یہ کہ اتنا آگے نکل جائے گا یہ پڑھنے والا، کوئی بھی اس کے برابر نہیں آ سکے گا جب تک کہ وہ یہی نہ پڑھے۔ تو یہ 5 انعام لکھے ہوئے ہیں بخاری شریف۔ تو آپ بتائیں ارادہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ صبح سے آپ نے اس کا ناغہ نہیں ہونے دینا اپنی موت تک۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ جب یاد آئے عادت بنا لیں، بھول جائیں دوپہر کو بھی پڑھ لیں، خیر ہے، پڑھے چوتھا کلمہ کا نہ ناغہ کریں۔ میں بتایا کرتا ہوں ساتھیوں کو، آقا علیہ السلام جب حج پہ تشریف لے گئے، حج پہ جب تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے 70-80% عرفات کے میدان کا وقت چوتھا کلمہ پڑھنے میں گزارا تھا۔ حالانکہ وہ دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے عرفات کا، آقا علیہ السلام نے زیادہ وقت چوتھا کلمہ پڑھنے میں گزارا تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ان کے پسندیدہ الفاظ میں ہے۔ جی توجہ سے تو چوتھا کلمہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہی فائدہ ہو، بڑا ہی فائدہ ہو، انسان بدل جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ ایک اور کلمات ہیں روح المعانی میں، یہ تو بخاری شریف میں ہے نا، اگلا جو ہے نا وہ روح المعانی کا حوالہ ہے۔ روح المعانی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے تیسرے کلمے کے ساتھ کچھ جملے جوڑے ہیں، جو بندہ بندی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملے 10 بار صبح 10 بار شام کو پڑھنے والے کے لیے 6 انعامات ملیں گے۔ کتنے انعام؟ نمبر 1، شیطان اور اس کا لشکر
سے انسان مکمل طور پہ محفوظ ہو جائے گا، شیطان بھی اور اس کا لشکر بھی حملے نہیں کر سکے۔ نمبر 2، ڈھیروں ڈھیر اجر اس کے نام زد کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، حور عین سے، حور عین خاص قسم کی حوریں، اس کے ساتھ اس کو نکاح کی اجازت دی جائے گی۔ اب عورتیں اگر سن رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ سوال کریں گی، یہ تو مردوں کے لیے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو بھائی انہیں انہی حوروں پر بادشاہت ملے گی، یہ ان کی ملکہ ہوں گی، ان کی حکومت بڑھ جائے گی نا، عورتوں کی حکومت بڑھ جائے گی، جتنی مردوں کو بیویاں ملیں گی اتنی اور ہماری دنیا والی بیوی کی حکومت بڑھ جائے گی، وہ ملکہ ہوگی۔ اور اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑوس نصیب کریں گے، اتنے بڑے پیغمبر کا پڑوس نصیب ہوگا ان جملوں کے پڑھنے سے۔ جی ہاں، اور اللہ رب العزت گھبراہٹ کے وقت میں، موت کے وقت میں، قبر میں، حشر میں، مختلف اوقات میں چند فرشتے، 10-12 فرشتے بھیجیں گے اس کی تسلی کے لیے کہ تو ٹینشن نہ لے، تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ کلمات صبح 10 دفعہ، شام کو 10 دفعہ پڑھنے سے اتنا کچھ ملتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتلانے جا رہا ہوں جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنت میں اپنا گھر دیکھ کے مرنا ہے، وہ ہے درود شریف۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ بندی، مطلب یہ ہے، تشریح حدیث کی ہے، جو لوگ، جو بندہ بندی، جو بوڑھا جوان، جو مرد عورت، جو مسلمان 1000 بار درود شریف پڑھ لے روزانہ، کوئی سا بھی درود شریف، اکٹھا پڑھنا بھی ضروری نہیں، باوضو پڑھنا بھی ضروری نہیں، پاکیزہ حالت میں پڑھنا بھی ضروری نہیں، 1000 بار جو بندہ بندی روزانہ درود شریف کی پابندی کر لے، عادت ڈال لے، تو اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنی کوٹھی اور رہائش گاہ اپنی آنکھوں سے خواب میں نہ دیکھ لے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو بس پھر تیاری کر لیں، روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، کوئی مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تسبیح پکڑ لیں، گنتی پوری کریں، 1100 دفعہ ہو جائے سب سے اچھا، نہیں تو چلو 1000 دفعہ سے کوئی سا درود شریف بھی پڑھ لیں، عادت ڈالنے کے لیے پہلے چھوٹا بھی پڑھ لیں، خیر ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ لا علاج بیماری میں مبتلا تھے، ان کے بڑے بڑے بیٹے تھے، ان کے کفن دفن کا سوچ رہے تھے کہ ابا جان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کہاں دفن کرنا چاہیے۔ ابا نے کہا کیا سوچ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ حضرت اللہ نہ کرے وقت تو آنا ہی ہے سب پہ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کہاں آپ کا کفن دفن کا انتظام، کہاں چادر بچھانی، کہاں؟ تو لا علاج تو تھے ہی، کہنے لگے میں نہیں ابھی مرتا ہے، کون کہہ سکتا ہے میں نہیں ابھی مرتا؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک عرصے سے 1000 بار درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور حدیث شریف میں نے یہ پڑھی ہے، سنی ہے کہ جب کوئی بندہ 1000 بار ڈیلی درود شریف پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ میں اتنے عرصے سے الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، میں نے ابھی جنت میں گھر نہیں دیکھا، میں ابھی نہیں مرتا۔ یقین تھا نا، تو چنانچہ وہ ٹھیک ہو گئے، 2-2.5 سال زندہ رہے، اور پھر ایک بار کہنے لگے بچوں میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے، اب تم لوگ دیکھ لینا جیسے بھی مجھے کفن دفن کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ اندازہ لگائیں، ایسا یقین ہونا چاہیے، یہ درود شریف کی برکت سے ہمیں نظر آئے گا، ویسے نہیں۔ درود شریف پڑھیں، ربیع الاول ختم ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام کا تذکرہ صرف ماہ ربیع الاول میں نہیں، اللہ کے نبی ایسے ہیں ہمارے پاس، ہمارے نبی ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے ہم آخری امت ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بغیر کسی درخواست دیے اللہ تعالیٰ نے آخری امت میں سے بنا دیا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں، ہمیں صبح، ہمیں دوپہر، ہمیں شام، اور جب یاد آئے
اس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا لاکھوں ڈھیروں کروڑوں اربوں خربوں شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں آخری لاڈلے خاتم المرسلین کی امت میں سے بنایا. شکر کرنا چاہیے، بار بار شکر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. خاتم المرسلین ہمارے کھاتے میں آئے اور ہم ان کے امتی بنے. ہمارے لیے تو یہی عید ہے. اور یہ صرف ربیع الاول نہیں، ساری زندگی بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہمیں یہ جشن، یہ خوشیاں، یہ چیزیں منانا ہے کہ ہم اس ذات کا جو سب سے بڑی ہستی ہے مخلوقات میں، ہم ان کے امتی ہیں. ان کے امتی ہیں تو ہمیں ان کی باتوں کو بھی ماننا چاہیے. ان کے امتی ہیں تو ان جیسی شکل و صورت بنانی چاہیے. ان کے امتی ہیں ان جیسا لباس پسند کرنا چاہیے. ان کے امتی ہیں ان جیسی سوچ رکھنی چاہیے. ان کے امتی ہیں ان جیسے اخلاق اپنانے چاہیے. وہ درگزر کرتے تھے، وہ معاف کرتے تھے، وہ اخلاق سے ملتے تھے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے. سنت پر عمل کرنا، درود شریف کا پڑھنا، یہ ہماری زندگی کا معیار ہونا چاہیے. میں نے جو آیات پڑھی ہے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن آخری آیت جو پڑھی ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت تبھی کرے گا جب تم اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو کے آؤ. کام تو سارے ہی کرنے ہیں بھائی، ہو بھی جانے ہیں، وقت بھی گزر جانا ہے. تو کام ہمارا آگے پسند وہی ہونا ہے، پاس وہی ہونا ہے جو آقا علیہ السلام کے طریقے پر ہو. اب آپ دیکھیں، کوئی فیکٹری بناتا ہے، کوئی ٹائلیں لگاتا ہے، کوئی مٹیریل لے کے آتا ہے، تو اس کو لانے سے پہلے نمونے دیکھے جاتے ہیں اور سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس معیار کے ہیں یا نہیں، کہ انہیں اس فیکٹری میں یا اس مدرسے میں یا اس کوٹھی میں لگائے. پرکھا جاتا ہے کئی طریقوں سے، پھر قیمت کے حساب سے دیکھا. تو کیا ہمیں نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آقا علیہ السلام کے امتی ہیں؟ یہ نمونہ لے کر کیا اس نمونے پر عمل کیسے کر کے آئے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے اندر ہی ایک رسول ہے جو نمونہ ہے تمہارے لیے. اب درزی کو کپڑا سینے کے لیے جب دیتے ہیں تو ناپ کا کپڑا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے، اس کے مطابق سی کے لے آؤ. اگر وہ کپڑا خراب کر دے 2 ٹکوں کی خاطر، ہم اس سے لڑتے ہیں اس نمونے کے مطابق کیوں نہیں بنا کے لایا، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ نمونہ بھیجا تھا آقا علیہ السلام، ان کے مطابق شکل کیوں نہیں بنا کے لائے؟ کیا ان کی شکل تمہیں اچھی نہیں لگی؟ کیا تمہیں ان کا لباس اچھا نہیں لگا؟ کیا ان کے طور طریق تمہیں اچھے نہیں لگے؟ تمہیں انگریز اور یہود اور نصارہ اور کافروں کے طریقے اچھے لگے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ نیت کریں سارے ساتھی، انشاءاللہ تعالی ہم سنتوں پہ عمل کریں گے. ہم درود شریف روزانہ 1000 بار پڑھیں گے اور ہم چوتھا کلمہ صبح 100 بار ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میں 5 نیتیں بتایا کرتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے جو بندہ بندی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو انہیں روزانہ صبح 5 نیتیں کرنی ہوں گی. تو کتابوں میں لکھا ہے جو 5 نیتیں روزانہ کرے گا وہ گناہگاروں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا اور نیکوکاروں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. اور کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تو بیٹھے ہیں، تو نیتیں کریں گے نا انشاءاللہ. پہلی نیت، یا اللہ پاک آج کا دن میں ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجئے. نمبر 2، یا اللہ پاک آج کا دن میں ہر گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، عورتیں کہیں گی بچنا چاہتی ہوں، میرے لیے آسان کر دیجئے. نمبر 3، یا اللہ پاک آج کے دن میں جس کے ساتھ بھی واسطہ پڑے، صاحب کا ہو، یعنی دفتر میں جائیں یا کسی کے ساتھ خرید و فروخت کریں، یا عورتیں گھر میں باورچی خانے میں کام کریں، یا کسی کے ساتھ گھر میں ملاقات ہو، تو ہر ایک سے ہم انصاف کے ساتھ شریعت کے مطابق ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. نمبر 4، یا اللہ پاک آج کے دن میں ہر ایک سے لڑائی جھگڑے نفرتیں ختم کر کے صلح کرنا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجیے.
نمبر 5، یا اللہ پاک آج کا دن میں برکتیں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں چاہتی ہوں میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ یہ 5 نیتیں روز روز جو کرے گا کرے گی، اللہ رب العزت ان نیتوں کی برکت سے اسے صالحین اور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ بھائیو دوستو، زندگی مختصر ہے، ہم نے جانا ہے، رہنا نہیں ہے جی، ہم نے جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ تو کافی ٹائم ہو گیا۔ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، تو جانے کی تیاری کریں، رہنے کی تیاری نہ کریں۔ رہنے کی تیاری کیا کرنی، دوسروں کے لیے کر کے جانا ہے نا، اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بیوی بچوں کے لیے ضروری کام کر لیں، بس جہاں جانا ہے وہاں کا سکہ کیا ہے۔ اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ریال لینے پڑیں گے، اگر ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آخرت کا سکہ نیکیاں ہیں وہ چلیں گی، اور کوئی دوسرا سکہ نہیں چلے گا۔ بس اب بیان ختم ہو گیا ہے، اب میری گزارش ہے کہ ذرا گردن کو جھکائیں، تھوڑا سا مراقبہ کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ آپ نے کچھ نہیں بولنا، صرف نیت ہی کرنی ہے، اور دیکھنا سننا کچھ نہیں ہے، بس توجہ کرنی ہے کہ ہمارا آخری وقت قریب ہے، اور وقت تو سب پہ آنا ہی آنا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اچانک عزرائیل علیہ السلام آ گئے، ہمیں جانا پڑ گیا۔ سب کچھ، سارا گھر بار، سب دفتر، سب کام، سارا پیسہ، گاڑی کوٹھی، رشتہ دار، بیوی بچے یکدم چھوڑنے پڑ گئے۔ اوہ، ہم نے تو توجہ ہی نہیں کی، ہم کچھ کر لیتے۔ اوہو، موت آ گئی، رشتے نے دبوچ لیا ہے، پنجہ سینے پہ رکھ دیا ہے۔ اب ہم نہ کسی کو کہنے جوگے، نہ مہلت مانگنے جوگے، نہ مہلت لینے جوگے، نہ کچھ کرنے جوگے۔ اب کیا کریں؟ اوہو، سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہے۔ اب لوگ ادھر ادھر فون کر رہے ہیں کہ بندہ چلا گیا ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہماری ڈیڈ باڈی پڑی۔ بھائی یہ مراقبہ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، سارے بیچارے گھر والے چیخو پکار رو رہے ہیں، اچانک ہی چلا گیا۔ کل اچھا بھلا تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ باتیں کی، کوئی کہتا ہے ابھی میرے سے فون پہ بات ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ یار ہوا کیا ہے؟ اور بھائی کھڑے کھڑے گر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو، جنازہ کب کرنا ہے؟ بھائی اس کا اعلان کرتے ہیں، ابھی مشورہ ہو رہا ہے، صبح فجر کے بعد جنازہ ہوگا۔ اچھا، دفنانا کہاں ہے؟ وہ قبرستان میں جگہ، ساتھی کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ قبرستان میں قبر کھودنے گیا ہے۔ اچھا، کفن کے لیے کون لا رہا ہے؟ وہ ایک ساتھی ہے، وہ شالمی سے آ رہا ہے، بازار سے آ رہا ہے، وہ مارکیٹ سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کفن میں لے آتا ہوں۔ اچھا، کفن کا بھی انتظام ہو گیا۔ چارپائی مسجد سے، پھٹا مسجد سے، بھئی اس کو نہلانا کب ہے؟ سارے آ گئے رشتہ دار، واویلا، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا۔ ارے وہ تو گیا چلا، اب ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اب میت کا حق ہے کہ ہم اس کو آج کے دن تو اپنائیت دے دیں، کسی کا ویٹ نہ کریں، جنازہ جلدی کریں اور جلدی دفنائیں، اور اس کی خاطر قربانی دیں، کسی کا ویٹ نہ کریں۔ میت چاہتی ہے جلد از جلد ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے۔ ایک دم ہی عورت بیوہ ہو گئی، ایک دم ہی بچے چھوڑ کے چلا گیا۔ بچہ بیچارہ چھوٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے ابو کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ابو کو بات کرے، ابو بول نہیں رہے، ابو بات ہی نہیں کر رہے، سامنے پڑے ہوئے ہیں، کب اٹھیں گے یہ؟ بچہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے مر گئے ہیں۔ اب کیا بنے گا؟ اب کون آئے گا؟ کیسے ہوگا؟ اب سارے اٹھا کے لے جا رہے ہیں قبرستان جا کے پہنچ گئے ہیں۔
اور چارپائی رکھ دی گئی ہے، اور ہم لوگ وہاں دفن کرنے کے لیے سارے کھڑے ہیں۔ قبر کے پاس چارپائی رکھ دی گئی ہے اور دھڑلے سے اٹھایا جا رہا ہے اور نیچے لٹایا جا رہا ہے۔ اندر اندھیرا سخت ہے، سورج کی روشنی باہر بہت ہے، گرمی بھی بڑی ہے جی، چاش کا ٹائم ہو گیا ہے، اندازہ لگائیں، گرمی بڑی ہے، ہوا چل گئی ہے، بارش بھی ہو رہی، جو صورت بھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں۔ جو اندر کا اندھیرا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ کوئی بلب، کوئی لائٹ، کوئی پنکھا، کوئی گودام، کوئی فریج، کوئی بوتل، کوئی پانی کا گھونٹ، کوئی چیز نہ دے سکتے نہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ یہی نیکیاں ہیں، یہی اعمال صالحہ ہے جس کی بدولت ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہی چیزیں نہ ہوں تو وہاں پر ٹکائی ہے، کوئی سانپ نکل رہا ہے، کوئی بچھو نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو، قبر بند کر کے لوگ جانے لگے ہیں، اب ہم اندر اکیلے بیٹھے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، یقیناً ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ اچھا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، الحمدللہ ہمیں ابھی موقع ہے۔ شکر یا اللہ، یہ تو مولوی صاحب نے مراقبہ کر کے قبر پہنچا دیا۔ او ہو، ہم تو خواب دیکھ رہے تھے، ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ آئیے بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، آج ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں اور اپنے اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور تمام اعضاء سے تمام گناہوں کو چھوڑ کے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان، ہر گناہ، ہر خطا، ہر سزا ہماری مکمل طور پہ ختم کر دیجئے، ہمیں کامل بخشش اور کامل معافی، فوری معافی، دائمی رضا، ہمیشہ کی رضا اپنی نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ پاک، فلسطین کی مدد فرمائیے، اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائیے، اور تمام مومنین مومنات مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائیے۔ ہم سب حاضرین حاضرات جو پردے میں عورتیں سن رہی ہیں، ہم سب کو اپنے والدین، بہن بھائی، بھی بچوں سمیت جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائیے۔ ہمیں اپنی موت کی فکر، موت کی تیاری، قبر کی تعمیر، قبر اور میں گودام بنانا، قبر میں کھانا پینا، قبر کی لائٹ اور ہوا، قبر میں اے سی اور فریج، قبر کے اندر یہی اعمال صالحہ ہیں۔ ان کی صورت میں ہمیں اپنی قبر کو صحیح کرنے اور اپنے پل صراط کو اپنے حق میں باغ بنانے اور اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے راضی کرنے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں اور درود شریف کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، اس مدرسے اور مسجد کو اور اس ادارے کو اور تمام دینی مدارس، مراکز، مساجد، خانقاہیں، ختم نبوت کے مراکز، سب کو کامیابی عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک، ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے عقیدے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہمیں آگے ختم نبوت کے کام کے ساتھ، ختم نبوت والے جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قادیانی پھیلے ہوئے ہیں، اے مولا، آپ کے پیارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہیں یہ لوگ۔ اے رب کریم، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار، پریشان، مقروض ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائیے۔ میں سفر پہ ہوں، واپسی پہ ہوں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سفر میرا آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور جو باتیں کی، جو اچھے نیک پروگرام ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب نے ابھی جو سنا، دل کی گہرائیوں میں بٹھاتے ہوئے عملی طور پہ یا اللہ پاک ہم اپنے آپ کو بدل پائیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہم ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ ہم ہر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ ہم اپنے سب، جس کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ سب کا پڑے، ہم شریعت کے مطابق ڈیل کریں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرتیں نہیں ہیں، ہم صلح کرنا اور رکھنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اور یا اللہ پاک، ہمیں عافیتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں چاہیے، نیت کرتے ہیں، مانگتے ہیں، آپ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کی جائز حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما دیجئے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتہ۔